اجازت کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سچائی یہ ہے کہ کسی بھی جشن کی بنیاد رکھنا بہت آسان کام ہے، لیکن مسلسل کئی برسوں تک اسے کامیابی کی منزلوں تک پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اہل بیت اطہار سب سے یہ خدمت بھی انجام نہیں لیتے کہ اس کی قسمت میں فرش عزا اور فرش مسرت بچھانے کی سعادت حاصل ہو۔ اہل بیت بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے کہ جس کو یہ ذمہ داری دی جائے اور وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے۔ شیعہ نے حیدر کرار کو کربلا سے سلام کرنے والے امام کی خدمت میں ان تمام شیعہ نے حیدر کرار کا سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کے اس جشن میں شریک ہونے والے چاہے جس انداز سے دامن درہم سخن جس بھی انداز سے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ عطا کرے۔ آج سے 1 سال قبل مجھے یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں تمام مومنین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے بڑی محبتوں سے نوازا تھا، لیکن 1 سال قبل جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اس جشن کے بانی مرحوم نوشاد علی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کروایا تھا، لیکن اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی نمائندگی کرنے والے انہی کے چشم و چراغ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دور دراز کی مسافتوں کو طے کرتے ہوئے ہم سب کی حوصلہ افزائی کے لیے اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہمارے درمیان سے کسی شخص کا چلا جانا یہ بات سچ ہے کہ خلا ضرور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کرم ہے اہل بیت کا کہ ہمارے یہاں کسی کو موت نہیں آتی۔ ہمارے یہاں کوئی مرتا نہیں ہے۔ ہماری نظروں سے اوجھل ضرور ہو جاتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے۔ اگر اس بات کو میں بہت دیر تک نثری گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، مصروں کے ذریعے بات پہنچاتا ہوں اور مصروں کے ذریعے بات آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ میں اس بات کو تمام مومنین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تمام علماء سے اجازت کے بعد، کہ ہمارے یہاں کسی کو موت نہیں آتی۔ میں ثابت کرنے جا رہا ہوں، اگر بات ثابت ہو جائے تو یہیں سے جڑ جائیے گا، ایک جشن کا ماحول بن جائے گا کہ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت؟ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت؟ زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت۔ میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی کو موت نہیں آتی۔ جس کے یہاں آتی ہے وہ خاموش رہے، کوئی شکوہ نہیں، لیکن جس کے یہاں موت نہیں آتی وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں ثابت کرنے جا رہا ہوں، کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت؟ زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت۔ ہے جو اہل ظلم کر لے اپنے ظلموں کا حساب، ہے جو اہل ظلم کر لے اپنے ظلموں کا حساب۔ 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت؟ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جتنے ہاتھ بلند ہیں، دیکھیں میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی کو موت نہیں آتی، یہ میں ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ اور دعا چاہتا ہوں مرحوم نوشاد علی صاحب کے چشم و چراغ سے، آپ سے خصوصی دعا چاہتا ہوں۔ میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی کو موت نہیں آتی۔ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت؟ زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت۔ ہے جو اہل ظلم کر لے اپنے ظلموں کا حساب۔ 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت؟ 4 دن کی زندگی میں کتنی
चलने का सलीका छीन ले। क्या अजब, खंजर से चलने का सलीका छीन ले, नफ्स जिसका मुतमईन है उससे घबराती है मौत। कौन कहता आखिरी शेर? और बात अगर साबित हो जाए कि हमारे यहाँ किसी को मौत नहीं आती तो सबका हाथ बुलंद होना चाहिए। अगर बात साबित हो जाए कि हमारे यहाँ मौत नहीं आती, मैं आखिरी शेर साबित करने जा रहा हूँ। कौन कहता है वहीं पे आल को आती है मौत, जिंदगी के बाद फिर एक जिंदगी लाती है मौत। है जो अहले जुल्म कर ले अपने जुल्मों का हिसाब, 4 दिन की जिंदगी में कितनी बार आती है मौत। क्या अजब, खंजर से चलने का सलीका छीन ले, नफ्स जिसका मुतमईन है उससे घबराती है मौत। कि जिंदगी को इतनी हिम्मत देने वालों पर सलाम, रोक देते हैं तो दरवाजों पर रुक जाती है मौत। मिल के नारा लगाइए, मिल के। जिंदगी को इतनी अच्छी मौला सलामत रखे। जो नौजवानों, मौला आप सबके मुस्तकबिल को रोशन करे, मौला सलामत रखे इन नौजवानों। जिंदगी को इतनी हिम्मत देने वालों पर सलाम, जिंदगी को इतनी हिम्मत देने वालों पर सलाम। रोक देते हैं तो दरवाजे पे रुक जाती है मौत, रोक देते हैं तो दरवाजे पे रुक जाती है मौत। देखिए हजरत, मुझे एक हुक्म ये हुआ है कि बहुत जगह आज की तारीख शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की भी तारीख मनाई जा रही है बहुत सी जगह। लेकिन मैंने सारे कैलेंडर सर्च किए, उलमा मौजूद हैं, किसी भी कैलेंडर में वाज़े तौर पे ये नहीं है और 14 सितारे में भी नहीं है। अगर हो तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि मेरी इस्लाह भी हो जाएगी। लेकिन मुझे हुक्म ये हुआ कि इब्तिदाई मरहले में शहज़ादी के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अज़मत शहज़ादी को सलाम करते हुए मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे जावेद भाई का एक हुक्म भी हुआ था कि वो शेर जो आपने 2 साल पहले पढ़ा था कि कुछ बात तुझ में होगी अज़ा खाने हुसैन, इस तरह चूड़ियों को कोई तोड़ता नहीं, ये मुझे हुक्म दिया है जावेद साहब ने। लेकिन देखिए, इसी चूड़ियों के जिक्र करूंगा। मैं मिसरों को रिपीट करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन आपने चूड़ियों का हुक्म दिया है, मैं एक चूड़ी आपके हवाले कर रहा हूँ कि कुरानो अहले बैत बदलते ज़बां नहीं। कुरानो अहले बैत शहज़ादी, कुरानो अहले बैत बदलते ज़ुबान नहीं, कुरानो अहले बैत बदलते ज़ुबान नहीं, कुरानो अहले बैत बदलते ज़ुबान नहीं, ज़ेरो ज़बर का फर्क यहाँ से वहाँ नहीं। मिसरे सुनिए, शहज़ादी की अज़मत है। मुझे हुक्म हुआ है और तामील हुक्म मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। हालांकि ये गदीर का जश्न है, गदीर के हवाले से इससे पहले भी जब आया था तो सोचा था कि गुफ्तगू कुछ और करूंगा, लेकिन मौजू कुछ और मिल गया। आज भी यही हुआ, मौजू कुछ और मिल गया। सरकार ने मुसल्ले की बात की है, मुझे नमाज याद आ गई थी, लेकिन हुक्म हुआ कि शहज़ादी के हवाले से मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। सुनिए, खुसूसन ये जितने नौजवान बैठे हैं सुनिए, मैं मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। कुरानो अहले बैत बदलते ज़ुबान नहीं, कुरानो अहले बैत बदलते ज़ुबान नहीं, ज़ेरो ज़बर का फर्क यहाँ से वहाँ नहीं, ज़ेरो ज़बर का फर्क यहाँ से वहाँ नहीं। असगर अगर नहीं तो अधूरी है करबला। अरे कहाँ बैठे नौजवानों, मेरा साथ दीजिए। इनके मिसरों को मैंने इंतखाब किया है। कुरानो अहले बैत बदलते ज़ुबान नहीं, ज़ेरो ज़बर का फर्क यहाँ से वहाँ नहीं। असगर अगर नहीं तो अधूरी है करबला।
اکبر اگر نہیں تو مکمل ازا نہیں. قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں. قرآن و شعر سنیے. قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں. زیر و زبر کا فرق یہاں سے وہاں نہیں. اصغر اگر نہیں تو ادھوری ہے کربلا. اکبر اگر نہیں تو مکمل ازا نہیں. کہ لونگی قصاص بھائی کا زینب ہے میرا نام. پیچھے ہٹوں تو اولو محمد کی ماں. جیو مولا سلامت رکھے. سلامت رہے مولا, سلامت رکھے مولا, آپ سب کو سلامت رکھے مولا. یہ سارے دامن خوشیوں سے بھر دے. غدیر کا جشن ہے. غدیر کے جشن میں مولا کائنات کے صدقے میں ان سب کی ہر بلا ہر پریشانی کو میں ختم کر دیجئے اور ان سب کی دلی مراد کو جلد سے جلد پوری کر دیجئے. غدیر کا صدقہ ادا کیجئے. قرآن و اہل سنیے آخری شعر بھائی جو وعدہ کیا وہ نبھانے جا رہا ہوں. قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں. زیر و زبر کا فرق یہاں سے وہاں نہیں. زیر و زبر کا فرق یہاں سے وہاں نہیں. اصغر اگر نہیں تو ادھوری ہے کربلا. اکبر اگر نہیں تو مکمل ازا نہیں. لونگی قصاص بھائی کا زینب آخری شعر زینب ہے میرا نام. پیچھے ہٹوں تو اولو محمد کی ماں نہیں. آئے یزید پردہ نشینوں سے جنگ کر. جنگ کر بیواؤں کی کلائی میں چوڑیاں. پردہ نشینوں سے جنگ کر. یزید پردہ نشینوں سے جنگ کر. بیواؤں کی کلائی میں اب چوڑیاں نہیں. آئے یزید پردہ نشینوں سے جنگ کر. بیواؤں کی کلائی میں اب چوڑیاں نہیں. بھائی جو مجھے حکم ہوا تھا میں نے تعمیل حکم مصر پڑھ دیے. آئے یزید پردہ نشینوں سے جنگ کر. بیواؤں کی کلائی میں اب چوڑیاں نہیں. لونگی قصاص بھائی کا زینب ہے میرا نام. لونگی قصاص بھائی کا زینب ہے میرا نام. پیچھے ہٹوں تو اونو محمد کی ماں نہیں. آئے یزید پردہ نشینوں سے جنگ کر. بیواؤں کی کلائی میں اب چوڑیاں نہیں. حضرات یہ جشن جشن عید غدیر, غدیر کا جشن, اور کیا اہتمام تھا واقعی. ایک تو تب دھوپ, ابھی کچھ دن پہلے کا منظر گزرا ہے. سڑک پہ نکلو تو لگتا تھا کہ پیر جل گیا, ہاتھ جل گیا. ایسے ماحول میں 3 دن تک روک کے جو اہتمام غدیر کا کیا گیا ہے, آئیے اسی اہتمام کو آپ کی سماعتوں کے حوالے مصرے کے ذریعے کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی فہرست کا شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. آج ہمارے اس جشن میں شریک ہونے والے ایسے ایسے شاعر جو کہ ہندوستان میں الحمدللہ اس وقت محفلوں کی کامیابی کی ضمانت مانے جاتے ہیں. علی جناب مولانا شرر نقوی صاحب قبلہ کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے. اس کے علاوہ ہمارے درمیان ریحان سلمہ جو کہ جلال پور کی سرزمین سے
ایک زرخیز سرزمین ہے جلال پور کی، جس کی نمائندگی ہر محفل میں کسی نہ کسی ذریعے سے ہوتی ضرور ہے، چاہے مصروں کے ذریعے، چاہے شاعر کے ذریعے، چاہے خطیب کے ذریعے، چاہے عالم کے ذریعے، جلال پور کی نمائندگی ضرور ہوتی ہے۔ ایک ایسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے بڑی کم سنی میں محفلوں کی دنیا میں قدم رکھا، اور الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ صرف اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہندوستان بھی ابھی گئے نہیں ہیں، لیکن اپنے کلام اور اپنی آواز کے ذریعے پوری دنیا پہ چھا چکے ہیں۔ محترم جناب ریحان جلال پوری سلمہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ علی جناب مولوی نقی بنارسی صاحب، بہت کم سنی میں انہوں نے مدح اہل بیت کے لیے قلم اٹھایا، اور الحمدللہ جامعہ جوادیہ بنارس کے یہ طالب علم ہیں، اور بہت کم سنی سے خود شعر کہہ رہے ہیں، اور اس وقت بنارسی نہیں بلکہ ہندوستان کی بڑی بڑی محفلوں میں کامیابی کی ضمانت مانے جا رہے ہیں۔ ایک اور ایسی شخصیت جو کہ صرف اور صرف مدح خوانی میں نہیں بلکہ نوحہ خوانی میں بھی ہندوستان میں بڑی بڑی شب بیداریوں میں، بڑے بڑے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور کامیابی حاصل کر چکے ہیں، محترم جناب وسیم صاحب اور خرم صاحب۔ محترم جناب مدثر جونپوری صاحب، یہ بھی محتاج تعارف نہیں ہیں، سلام، نوحے، منقبت، ان سب کے ذریعے پورے ہندوستان میں ایک بہترین ترنم۔ محترم جناب مدثر جونپوری صاحب یہ شعراء ہیں جن کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ غدیر کا جشن ہے، آئیے مصرع حاضر کرتا ہوں کہ برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں۔ میں تمام دائز پہ بیٹھے ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں سب سے دعا چاہتا ہوں، یہ غدیر کے حوالے سے گفتگو اور اس کے بعد اپنی فہرست کا پہلا نگینہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں گا۔ برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، برہم ہے کیوں مزاج مشیت، میری طرف متوجہ رہیے، کچھ لوگ ایک دوسرے کو کان میں داد دے رہے ہیں، کان میں ایک دوسرے کو داد نہ دیجئے، شاعر محنت کر رہا ہے، ناظم محنت کر رہا ہے، داد اس کا حق ہے، اس تک پہنچنی چاہیے۔ برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، پہنچا دو اے رسول امانت کے طور پر۔ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، کیونکہ غدیر میں یہ بھی کیا گیا تھا، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا تھا۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، مل کے ایک سلوات بھیج دیجئے۔ بھائی آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، جگہ ہو گئی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ مصرع حاضر کر رہا ہوں، برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، پہنچا دو اے رسول امانت کے طور پر، پہنچا دو اے رسول امانت کے طور پر، ورنہ نہ بچ سکے گی رسالت غدیر میں۔ حاضر کر رہا ہوں، ایک تاریخ ہے جو پیش کر رہا ہوں، پہنچا دو اے رسول امانت کے طور پر، سنیے قرآن مصرع سنیے، پہنچا دو اے رسول امانت کے طور پر، ورنہ نہ بچ سکے گی رسالت غدیر میں، جبریل لائے حکم ولایت غدیر میں، جبریل لائے حکم ولایت غدیر میں، گویا ہوئی زبان رسالت غدیر میں، جبریل لائے حکم ولایت غدیر میں، گویا ہوئی زبان رسالت غدیر میں، عنوان جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا۔ مصرع سنیے علی بھائی، جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، تھی رب کی غائبانہ صدارت غدیر میں، جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، تھی رب کی غائبانہ صدارت غدیر میں، عنوان تھے بیان کا مولائے کائنات۔ جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، غدیر کی پوری منظر کشی پیش کر رہا ہوں، چاہے آپ سب ہر مصرع پر خاموش رہیے، لیکن ایک مصرع ایسا ہے جس پر سامعین خاموش نہیں رہ سکتے۔ میں دعوے کے ساتھ مصرع حوالے کر رہا ہوں، برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، پہنچا دو اے رسول امانت کے طور پر، ورنہ نہ بچ سکے گی رسالت غدیر میں، جبریل لائے حکم ولایت
قدیر میں، گویا ہوئی زبان رسالت قدیر میں، جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، تھی رب کے غائبانہ صدارت قدیر میں، عنوان تھے بیان کا مولائے کائنات، کرتے تھے یوں رسول خطابت قدیر میں، عنوان تھے بیان کا مولائے کائنات، کرتے تھے یوں رسول خطابت قدیر میں، اشعار پڑھ رہے تھے ملک جھوم جھوم کے، اشعار پڑھ رہے تھے ملک جھوم جھوم کے، اشعار پڑھ رہے تھے ملک جھوم جھوم کے، جبریل کر رہے تھے نظامت قدیر میں۔ ارے میرے بھائی، ارے میرے بھائی، اشعار پڑھ رہے تھے ملک جھوم جھوم کے، جبریل کر رہے تھے نظامت قدیر میں، کہ دادے سخن سے گونج رہا تھا دیار خم، اتنی تھی سامعین کی کثرت قدیر میں، دادے سخن سے گونج رہا تھا دیار خم، اتنی تھی سامعین کی کثرت قدیر میں، زہرین کی نماز ملا کر پڑھی گئی۔ ارے میرے بھائی کہاں بیٹھے میرے بھائی، زہرین کی نماز ملا کر پڑھی گئی، اس درجہ وقت کی رہی قلت قدیر میں، زہرین کی نماز ملا کر پڑھی گئی، اس درجہ وقت کی رہی قلت قدیر میں، کہ محفل کے بعد سب کو تبرک کے طور پر، محفل کے بعد سب کو تبرک کے طور پر بھیجے خدا نے جامع ولایت غدیر میں، محفل کے بعد سب کو تبرک کے طور پر بھیجے خدا نے جامع ولایت غدیر میں۔ آئیے حضرات اپنی فہرست کا ایک بڑا نایاب ہیرا جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ جمال پور کی سرزمین پہ پہلی بار آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے نظامت کے فرائض علی جناب مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ فرما رہے تھے، مثلث کی بات کر رہے تھے، میں اس شاعر کا استقبال کر رہا ہوں کہ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں۔ سرکار آپ نے مثلث کا ذکر کیا، میں نماز کا ذکر، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، زہرا ہے مطمئن میرے شبیر کے لیے، عباس کو علی نے ہے مانگا نماز میں، زہرا ہے مطمئن میرے شبیر کے لیے، عباس کو علی نے ہے آخری تین شعر، اور دیکھتا ہوں کہ کون خاموش رہ سکتا ہے، آخری تین شعر شاعر حوالے کر رہا ہوں، بڑا قیمتی نام، منظر بڑا حسین یہ دیکھا نا۔ سرکار ایک تاریخ اور پیش کر رہا ہوں، پوری تاریخ ہے، منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، زہرا ہے مطمئن میرے شبیر کے لیے، عباس کو علی نے مانگا نماز میں، کرب و بلا کے واسطے عباس کی طرح، پوری تاریخ ہے، کرب و بلا کے واسطے عباس کی طرح مانگی گئی خدا سے سکینہ نماز میں۔ ارے میرے بھائی میں نے تاریخ پیش کیا ہے، کرب و بلا کے واسطے عباس کی طرح، کرب و بلا کے واسطے عباس کی طرح مانگی گئی خدا سے سکینہ نماز میں، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، کہ تسبیح ہو سجدگار کی صورت میں آج تک ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز، تسبیح ہو سجدگار کی صورت میں آج تک، مل کے نعرہ لگائی، مل کے تسبیح و سجدہ کی صورت میں آج تک۔ ایک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، میری اتنی محنت کے باوجود کچھ لوگوں نے زحمت گوارا نہیں کیا، صرف اور صرف گردن ہلا دیا۔ جو لوگ گردن ہلا رہے ہیں
میں ان کے لیے بھی شعر رکھتا ہوں، لیکن بعد میں الزام یہ آئے گا کہ خود ہی پڑھنے آئے تھے. لیکن ناظم کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، ماحول بھی اس کو دیکھنا ہے، شعراء کو بھی دیکھنا ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جو لوگ گردن ہلا رہے ہیں میں ان سے ایک بات یہ عرض کر دوں، مصروں کے ذریعے ہی بتا دوں گا، گردن نہ ہلائیے، چھوٹی سی زبان ہے اس کو ہلا دیجئے. گردن ہلانے میں تکلیف ضرور ہو سکتی ہے، زبان ہلانے سے اگر کچھ غلط جملے نکلے تب تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو ہوتی ہے، اپنوں کو نہیں ہوتی. چھوٹی سی زبان ہے اس کو ہلائیے. اور جو میں محنت کر رہا ہوں اس میں آپ کا بھی ساتھ چاہیے. زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، تسبیح و سجدہ کی صورت میں آج تک ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، نقصان اپنا کرتے ہیں حیدر کے بغض میں، نقصان اپنا کرتے ہیں حیدر کے بغض میں، جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں قبلہ نماز میں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مجھے معلوم تھا لیکن میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہ رہا تھا، شاعر بلانا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ. نقصان اپنا کرتے ہیں حیدر کے بغض میں، جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں قبلہ نماز میں. کہ آیا نہیں خدا کی عبادت میں کچھ خلل، پائے علی سے تیر تو نکلا نماز میں. آیا نہیں خدا کی عبادت میں کچھ خلل، پائے علی سے تیر تو نکلا نماز میں. آئیے آئینی تمام مصروں کے ذیل میں حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں اپنے فہرست کا ایک بڑا محترم اور معتبر نام، محترم جناب مدثر جون پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک باواز